فرسن وسعى ساع من أسلم فأوفى على الجبل وكان الصوت أسرع من الفرس فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي. حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ بلند آواز سے چلا پہاڑی کی چڑھ پر اسی نے آواز لگائی. میں نے اسی کو گھوڑے پر دوسرا دوڑتا ہوا آیا. بس جس کی میں نے آواز کو سنا تھا مجھے بشارت دے رہا تھا. نزعت له ثوبي میں نے اپنے دونوں کپڑے چادریں اتار کر اس کو دے دی. فکسوته ایاہما میں نے ان کو پہنا دی. ببشرا ہو اسی بشارت کی وجہ سے. واللہ ما املک غیرہما اس وقت مجھے میرے پاس یہ دو ہی تھیں. وسطرت ثوبین میں پھر اعارے کے طور پر ادھار کے طور پر دو کپڑے لیے حضرت ابو قتادہ سے. فلبستہما میں نے ان دونوں کو پہنا. وانطلقت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حضور کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا. فیتلقانی الناس فوجن فوجن مجھے لوگ ملتے گئے جماعت جماعت. یہنئونی مجھے مبارکباد دے رہے تھے توبہ کی. یقولون لتہنیک توبۃ اللہ علیک مبارک ہو تجھے اللہ کی طرف سے توبہ کی قبولیت کی. قال کعب حضرت کعب فرماتے ہیں حتی دخلت المسجد یہاں تک کہ میں مسجد نبی میں حاضر ہوا. فیضا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالس میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. حولہ الناس ان کے ارد گرد لوگ ہیں. فقام الی طلحہ بن عبید اللہ یحرول اٹھ کر آئے میری طرف حضرت طلحہ بن عبید اللہ یحرول دوڑتے ہوئے. حتی صافحنی یہاں تک آ کر مجھ سے مصافحہ فرمایا. وہنانی مجھے مبارکباد دی. واللہ ما قام الی رجل من المہاجرین غیرہ قسم خدا کی مہاجرین میں سے کوئی بھی اٹھ کر نہیں آیا سوائے حضرت طلحہ کے. ولا انساہا میں ان کے اس احسان کو بھول نہیں سکتا. چونکہ اس موقع پر اس نے بڑھ کر دوڑ کر میرا استقبال کیا اور مجھے آ کر مبارکباد دی. مجھے اس کا احسان اب تک یاد ہے, میں ان کو بھلا نہیں سکتا. قال کعب فلما سلمت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت کعب فرماتے ہیں جب میں نے سلام کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا یبرک وجہہ حضور فرما رہے تھے بول رہے تھے اس حال میں کہ حضور کا چہرہ انور اس وقت مہک رہا تھا, روشن ہو رہا تھا, چمک رہا تھا. من السر خوشی کی وجہ سے. کیا فرما رہے تھے؟ ابشر بخیر نے او خیر کی بشارت قبول کر لے. یومن مر علیک منذ ولدتک اس دن کی جو تجھ پر گزرے جمنے سے لے کر آج تک. یہ تیرا والا یہ والا دن جو ہے سب سے زیادہ بابرکت ہے. جمنے سے لے کر آج تک تجھ پر جو بابرکت دن گزرے ہیں ان بابرکت دنوں میں سے تیرے اوپر یہی بابرکت دن ہے. حضرت کعب فرمانے لگے قلت من عندک یا رسول اللہ یہ آپ کی طرف سے میرے واسطے یعنی آپ کی شفاعت آپ کی دعا آپ کی جو ہے مہربانی کی وجہ سے مجھ پر یہ ہو رہا ہے, یعنی آپ کی طرف سے یہ اعلان ہو رہا ہے اللہ کے رسول. من عند اللہ یا اللہ کی طرف سے. وہی اما عائشہ والا سوال کہ میں اللہ کا احسان ادا کروں گی جس نے میری برات کو بیان فرمایا ہے ذکر فرمایا ہے. تو حضرت کعب بھی یہی پوچھنے لگے کہ آپ کی طرف سے اللہ کی طرف سے ہے. قال لا بل من عند اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کی طرف سے. وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سر استنار وجہہ جب خوش ہوتے تو چہرہ انور چمکتا تھا. کانہ کتا تو قمر گویا کہ چاند کا ٹکڑا ہے. وکنا نعرف ذلک منہ ہم اسی سے حضور کو پہچان جاتے تھے. فلما جلستو جب میں بیٹھ گیا بین یدہ آپ کی خدمت کے کے آگے. قلت یا رسول اللہ میں نے کہا ان من توبتی ان انخلع من مالی صدقۃ الی اللہ و الی رسول اللہ بے شک میری توبہ کی قبولیت کے خوشی میں صدقے میں یہ ہے کہ میں دے دوں مال اپنا صدقے کے طور پر اللہ کے واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جہاد واسطے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امسک علیک بعض مالک اور وہ اپنے پاس رکھ اپنا کچھ مال. فہو خیر لک تیرے واسطے بہتر ہے. قلت فانی امسک سہمی الذی بخیبر بس میں روکتا ہوں وہ حصہ جو خیبر والا ہے. فقلت یا رسول اللہ ان اللہ انما نجانی بالصدق اللہ نے مجھے نجات عطا فرمائی ہے سچائی کی وجہ سے. وان من توبتی اللہ احدث الا صدقا میری توبہ یہی ہے میرا عزم یہی ہے کہ اللہ احدث الا صدقا کہ نہیں بولوں گا مگر سچ. ما بقیت جب تک میں باقی رہا
جب تک میں زندہ رہا تو تب تک میں کبھی بھی سچ کے علاوہ نہیں بولا کروں گا، بھلے سچ بولنے کی وجہ سے مجھے کتنی بھی تکلیف کیوں نہ اٹھانی پڑے، کتنی بھی مجھے مالی نقصان کیوں نہ پہنچے، لیکن پھر بھی میں سچ ہی سچ بولوں گا، کبھی بھی میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ یہ سچی توبہ کے واسطے نیتوں میں سے ایک تو یہ ضروری ہے کہ آدمی ایک تو پورا عزم کر لے، سچی نیت کر لے کہ میں پھر دوبارہ یہ گناہ نہیں کروں گا، ایک شرط یہ ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ تلافی ما فات کرے، جو اس گناہ کی وجہ سے کوئی نقصان ہوا ہے، کسی کو کوئی ضرر پہنچا ہے مالی، تو اس ضرر مالی کو دفع کرے۔ اگر کسی کو کوئی ضرر مالی نہیں پہنچا، حد کی عزت ہوئی ہے، اسی حد کی عزت کی اس سے معافی لے۔ اور تیسری شرط یہ ہے صدق توبہ، سچی توبہ کے واسطے، کہ وہ اس پر پھر آئندہ کے لیے اصرار نہ کرے۔ یہ مولانا سندھی رحمۃ اللہ علیہ کا جو حاشیہ ہے اسی پر، اس میں انہوں نے یہ 3 شرطیں لکھی ہیں کہ صدق توبہ کے واسطے یہ 3 شرطیں یہ جب آدمی میں پائی جائیں، سمجھو کہ اپنی سوچ توبہ میں یہ سچا ہے، وہ اسی وجہ سے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی کا اعلان فرمایا۔ ما اعلم ابدا احدا من المسلمین قال لا احدث الا صدقا ما بقيت فوالله ما اعلم احدا من المسلمین ابلغ اللہ فی صدق الحدیث، میں نہیں جانتا مسلمانوں میں کسی کو جس کو اللہ نے سچائی کی وجہ سے آزمایا ہو، امتحان میں ڈالا ہو، منذ ذکرت ذلك لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى یوم ھذا، جب میں نے حضور سے سچ بولا اس دن سے آج تک۔ احسن مما ھذا احسن مما ابلانی، یہ سب سے زیادہ جو مجھے امتحان میں ڈالا گیا۔ وما تعمدت منذ ما ذکرت، وہ نہیں ارادہ کیا میں نے جب سے یہ بات کہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے الی یوم ھذا کذبا، آج تک کبھی جھوٹ بولنے کا۔ وہ اپنے بڑھاپے کی طرف اشارہ فرما رہا ہے کہ آج تک پھر مجھے اللہ نے محفوظ رکھا ہے، میں نے کبھی بھی جھوٹ بولنے کا سوچا تک بھی نہیں۔ وَإِنِّي، بے شک میں اللہ کی رحمت میں امیدوار ہوں کہ یحفظنی اللہ فیما بقیت، باقی جو میری بڑھاپے کے بعد زندگی ہے اس میں بھی اللہ مجھے باقی رکھے گا۔ فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ، اللہ نے نازل فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَىٰ قَوْلِهِ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ رہو، چونکہ ہم سچے تھے، سچ بولا تھا، اللہ نے یہی حکم فرمایا کہ تم سچوں کے ساتھ رہو، اللہ نے ہمیں صداقت سے نوازا، ہم سچوں کے ساتھ رہے۔ فواللہ ما انعم اللہ علیہ من نعمت قط بعد ان ہدانی اللہ، بس قسم خدا کی، ما انعم اللہ علیہ من نعمت، جو بھی احسان فرمایا اللہ نے، انعام فرمایا مجھ پر، انعام فرمانا، قط بھی بعد ان ہدانی اللہ للاسلام، بعد اس کے کہ مجھ پر اللہ نے احسان کی دولت سے نوازا، اعظم فی نفسی من صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو میرے نزدیک عظمت والی ہو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سچ بولنے سے۔ اسلام کی دولت یقیناً ہے، اسلام کی دولت کے بعد جو خدا نے مجھ پر انعام فرمایا، احسان فرمایا، وہ یہ ہے کہ میں نے حضور کے سامنے سچ بولا۔ اللہ کو نہ کذبت فاہلک، کہ میں نے جھوٹ نہیں بولا بس میں بھی ہلاک ہو جاتا، کما ہلک الذین کذبوا، جیسے کہ ہلاک ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے جھوٹ بولا۔ فإن اللہ قال للذین کذبوا، اللہ نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا جنہوں نے جھوٹ بولا، حین انزل الوحی شر ما قال لأحد، برے میں برا اللہ کا تبصرہ تھا ان کے بارے میں۔ قال اللہ تبارک و تعالی، اللہ نے فرمایا سیحلفون باللہ لکم اذا انقلبتم الیہم، وہ قسمیں اٹھائیں گی اللہ کے نام کے تمہارے واسطے جب وہ تمہارے پاس لوٹ کر آئیں گے۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یرضی عن القوم الفاسقین، ایسے جھوٹی قسمیں اٹھانے والوں سے خدا کبھی بھی راضی نہیں ہے۔ حضرت کعب فرماتے ہیں وَكُنَّا نُخَلِّفُنَا بِأَيُّهَا الثَّلَاثَةِ، ہم 3 جنے پیچھے رہ گئے تھے، ان امر اولئک الذین قبل منہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اس معاملے سے ہم 3 جنے پیچھے رہ گئے تھے، اس معاملے سے الذین قبل منہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں کو توبہ کو خود رسول نے قبول فرمایا تھا، ہماری توبہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں فرمایا تھا، ہم 3 تھے جن کی توبہ کو قبول نہیں کیا۔